الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق اللہ العظیم. ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ بندے میں تقوی کا وصف پیدا کرتا ہے اور متقی کی 5 صفتوں کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے. پہلی صفت اس کا عقیدہ درست، دوسری صفت اس کی معاشرت درست، اور تیسرا وصف یہ کہ اس کی عبادات درست، چوتھا وصف یہ کہ اس کے معاملات اور معاہدات درست، اور 5واں وصف والصابرین فی البأساء. جو ہمارے طالب علم بھائی ہیں ان کو یہ اچھی طرح احساس ہوگا کہ پیچھے والموفون آیا ہے تو یہاں بھی والصابرون ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر صابرین کہا گیا. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں جو نصب آیا ہے وہ علی المدح آیا ہے، تو گویا اس کو چاروں اوصاف سے الگ کر کے اس کو نمایاں کیا گیا. اگرچہ عقیدہ بنیاد ہے، اگرچہ حسن معاشرت بہت اہم ہے، عبادات بہت اہم ہیں، معاملات بہت اہم ہیں، لیکن ان ساری باتوں کے بعد فرمایا والصابرین فی البأساء کہ صابرین کی جو جماعت ہے، جن لوگوں میں صبر کا مادہ ہوتا ہے، وہ لوگ حقیقی معنوں میں کامیاب زندگی گزارتے ہیں، دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. ہمارے ہاں صبر کا صرف ایک مفہوم ہے، اور وہ یہ مفہوم کہ اگر کوئی تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے تو اس پہ صبر کی تلقین کرتے ہیں، حالانکہ یہ اس کا ایک حصہ ہے. صبر کی 3 اہم برانچز اور 3 اہم میدان ہیں. ان میں سب سے پہلا صبر الصبر عن المعصیہ ہے، گناہ سے صبر کرنا، حرام سے صبر کرنا. صبر کے معنی ہوتے ہیں رکنے کے، گناہ سے رک جانا، معصیت سے رک جانا، حرام کھانے سے، حرام پینے سے، حرام چلنے سے، حرام دیکھنے سے، حرام سننے سے اپنے آپ کو روک لینا. یہ صبر کی سب سے اہم ترین حصہ ہے. اس طرف کبھی ہماری توجہ گئی نہیں ہے. ہم تو صرف صبر اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جی کہیں جنازہ ہو گیا کہ جی بزرگوں صبر کر سو، بس چاچا اور فوت ہوئی ہے صبر کر سو، سارے ٹرنا جی بس. ہم نے صبر اس کو سمجھ لیا. یہ صبر کا ایک حصہ ہے. صبر کے اس ایک حصے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے 2 حصے اس سے پہلے ہیں. سب سے مشکل ترین صبر کہ ایک آدمی کے پاس حرام کھانے کے لیے مواقع موجود ہیں، حرام کام کرنے کے لیے فرصت موجود ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو روکتا ہے اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے. یہ جو صبر ہے یہ سب سے مشکل صبر ہے، یہ سب سے اہم صبر ہے کہ صبر کے اس حصے میں کہ بندہ قادر ہے حرام کھانے پہ لیکن نہیں کھا رہا، قادر ہے حرام دیکھنے پہ
نہیں دیکھ رہا، قادر ہے حرام کاری کرنے میں، نہیں کر رہا، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ یہ صبر کا اہم ترین حصہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا اہم ترین حصہ والصبر علی الطاعات والعبادات، کہ صبر اللہ کی عبادات پر، اللہ کی عبادات پہ جم جانا، اللہ کی عبادات، اللہ کے لیے عبادات کے لیے جم جانا، اپنے آپ کو اس کے اوپر مضبوط کر دینا، یہ صبر کی دوسری قسم ہے۔ کہ صابر اپنے آپ کو حرام سے بھی بچاتا ہے، اطاعت کے اندر وہ اللہ کی بندگی میں پورا اہتمام کرتا ہے۔ اب اس ہفتے سے صبر کی ایک اور بہت ہی اہم ترین حصہ جو رمضان کے آخری عشرے میں جس کو اعتکاف کہتے ہیں، یہ بھی صبر ہی کی ایک قسم ہے کہ ایک آدمی اپنے نفس کو روکتا ہے سونے سے، اپنے نفس کو روکتا ہے آرام سے، اپنے نفس کو دور رکھتا ہے خواہشات نفس سے، اپنے آپ کو دور رکھتا ہے دنیا کی تمام معاملات سے۔ یہ بھی صبر کی ایک اہم قسم ہے، اس لیے کہ اعتکاف کے معنی بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو روکنے کے آتے ہیں، کہ بندہ اپنے آپ کو مسجد میں روک لیتا ہے، ان چیزوں سے باز آ جاتا ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ان 10 دنوں میں مسجد میں اپنے آپ کو اعتکاف کی نیت کے ساتھ، فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو مسجد میں مقید کر دیتا ہے، تو فرمایا کہ اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا اللہ ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک حج پر کتنی محنتیں ہیں، اور ایک حج پر کتنا جو ہے وہ سفر ہے، کتنا کچھ ہے۔ آپ 10 دن مسجد میں بیٹھے اعتکاف کی نیت سے، تو اللہ ایک نہیں 2 حج، ایک عمرہ نہیں 2 عمروں کا ثواب۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص 1 دن اور رات اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرتا ہے، 1 دن اور رات، فرمایا اس 1 دن اور رات کے اعتکاف میں اس کے اور جہنم کے درمیان اتنا فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے، ایک کھائی درمیان میں آ جاتی ہے جتنی زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ تو اگر 1 دن اپنے آپ کو روکنے سے، اور پھر حقیقی معنوں میں معتکف جو ہے وہ بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو معتکف جو ہے وہ انتظار صلات میں ہوتا ہے، مسجد میں بیٹھ کر ایک نماز پڑھ کر دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا، اور یہ دین میرے رب کا اور میرے رب کی رحمتوں کا اور برکتوں کا کوئی عالم ہی نہیں ہے۔ فرمایا جب میرا بندہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہتا ہے، جتنی دیر وہ انتظار میں رہتا ہے میرے ملائکہ اس کو نماز میں اس کا اجر و ثواب لکھتے رہتے ہیں، گویا کہ وہ نماز ہی کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ تو لہذا اعتکاف والا شخص نہ اس کی تجارت ہے، نہ اس کا کوئی دفتر ہے، نہ اس کا کوئی معاملہ ہے، صرف فجر پڑھ کے بیٹھا ہے کہ ظہر کی نماز ادا کرنی ہے، ظہر پڑھ کے بیٹھا ہے کہ میں نے جناب جو ہے وہ مغرب ادا کرنے، عصر پڑھنی ہے، عصر کے بعد مغرب پڑھنی ہے، تو یہ نمازوں کے انتظار میں بیٹھا ہے۔ جتنی دیر یہ انتظار میں بیٹھا رہتا ہے اتنی دیر اللہ وحدہ لا شریک اس کو نمازیوں میں شمار کرتے ہیں۔ یہ اس اعتکاف کا ایک بہت اہم ترین عمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اعتکاف کے لیے ساری زندگی، آپ جب روزے فرض ہوئے اس کے بعد آپ نے اعتکاف ترک نہیں کیا، صرف ایک مرتبہ بعض وجوہات کی بنیاد پر اعتکاف آپ کو ترک کرنا پڑا، اور جب ایک دفعہ ترک کیا دوسرے سال پھر 2 عشروں کا اعتکاف کیا، 20 دن کا اعتکاف دوسرے سال کیا، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اعتکاف میں 1 مہینہ بھی گزارا، پورا رمضان کا مہینہ، پورا مہینہ رمضان کا
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف کیا پورا مہینہ، اور کس کے لیے؟ فرمایا کہ میں لیلۃ القدر کی تلاش میں، پورا مہینہ لیلۃ القدر کی تلاش میں آپ نے گزارا، اور صحابہ کو بتایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ لیلۃ القدر جس رات آتی ہے تو میں صبح فجر کی نماز جب پڑھتا ہوں تو میری پیشانی پہ مٹی لگی ہوتی ہے۔ تو آپ اعتکاف میں ہیں، تو جب 21ویں رات آتی ہے، جیسے آج 21ویں رات ہے، تو 21ویں رات آتی ہے، آپ فجر کی نماز پڑھا کر سلام پھیرتے ہیں تو بارش کی وجہ سے پانی کے چند قطرے ٹپکتے ہیں اور آپ کی جبین اطہر پر مٹی کے آثار نظر آتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی آقا آپ کی پیشانی پہ تو آج مٹی لگی ہے۔ فرمایا لگتا ہے کہ آج رات شب لیلۃ القدر جو ہے وہ گزر چکی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ لیلۃ القدر جو ہے، اسی لیے بعض مفسرین نے کہا کہ یہ کبھی 21 کو ہوتی ہے، کبھی 23 کو ہوتی ہے، کبھی 25 کو ہوتی ہے، کبھی 27 کو ہوتی ہے، کبھی 29 کو ہوتی ہے، یہ اس کی روٹیشن ہوتی رہتی ہے۔ اور صحابہ کی ایک بڑی جماعت، اور صحابہ میں سے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے حضرات اس طرف گئے ہیں کہ یہ 27ویں رات کو لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھنا کہ جو معتکف ہے، جو اعتکاف کرتا ہے، وہ تو ظاہر ہے مسجد میں رہتا ہے، تو وہ مسجد میں پوری رات اپنے بستر پہ سویا ہوا ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ نماز کے انتظار میں ہے، تو وہ اعتکاف کی وجہ سے اس کو لیلۃ القدر بھی نصیب ہو گئی۔ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا، تراویح جماعت کے ساتھ پڑھے گا، اس رات جو ہے وہ کچھ نوافل اٹھ کر پڑھ لے گا، تو یقینی طور پر اس آخری عشرے میں وہ رات ہے، جس رات بھی وہ رات ہے، یہ اس کے 10 دن کا معمول ہے، اس کو لیلۃ القدر تو نصیب ہو گئی۔ اور جس کو لیلۃ القدر نصیب ہو گئی اس کو تو گویا 1000 سال مہینوں کی عبادت سے زیادہ اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ خیر من 1000 شہر، یہ نہیں کہا کہ اس کے برابر ثواب ہے، نہ 1000 مہینہ اگر ایک شخص دن کو روزہ اور جہاد اور رات پوری قیام کرتا ہے، فرمایا وہ ہے عابد، تو فرمایا اس 1000 سال اس طرح گزارے اور مصطفیٰ کا امتی ایک رات گزار دے، تو فرمایا خیر من 1000 شہر، اس کو اس سے بہتر اجر اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ اتنے کریم ہیں، لہذا یہ اعتکاف اتنی بڑی نعمت ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس دفعہ مجھے انتہائی کرب کے ساتھ، افسوس کے ساتھ دکھ ہو رہا ہے کہ ہمارے ہاں اجتماعی اعتکاف ہوتا تھا، بڑی تعداد میں ہمارے حضرات اس اعتکاف میں شرکت کرتے تھے، اعمال ہوتے تھے، لیکن اس دفعہ جو ہے وہ اس بیماری اور اس مرض کی وجہ سے نہیں ہو سکا۔ ہمارے اور ہمارے اکابر علماء نے اجتماعی اعتکاف کے حوالے سے حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ کیا کہ ہم اجتماعی اعتکاف اس دفعہ نہیں کریں گے، تو اب ظاہر ہے کہ ہمارے حضرات نے اور ہم سب نے اس کو قبول کیا، مانا، تو اب مناسب معلوم نہیں ہوتا کہ ایک طرف تو ہم ایک معاہدہ کریں اور پھر دوسری طرف اس کی وائلیشن خود کریں، تو یہ اس لیے مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اعتکاف تو ہوگا مسجد میں، لیکن وہ اجتماعی اعتکاف نہیں ہوگا۔ میں دوستوں سے کہوں گا کہ اپنے علاقے کی مساجد میں، اپنے اب ہر گھر کے قریب مسجد ہے، 2 3 حضرات ایک مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت سے آج شام سے بیٹھ جائیں۔ یہ خیر کا عمل ہے کہ اگر اس کے اندر خیر نہ ہوتی، میرے محبوب سے زیادہ مصروف زندگی کسی کی نہیں ہے، تو میرے محبوب نبی اپنے 10 سال کے اندر مسلسل اعتکاف کرتے ہیں، اور مسلسل اعتکاف میں آپ تشریف رکھتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ اتنی اہم ترین عبادت ہے، اگرچہ یہ سنت علی الکفایہ ہے، لیکن یاد رکھنا بعض اعمال ایسے ہیں کہ جن کا اللہ اجر و ثواب بہت عطا کرتے ہیں۔ سلام کرنا سنت ہے،
سلام کرنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، لیکن یہ جو سنت ہے، سنت کا ثواب یہاں واجب سے زیادہ ہے۔ جو سلام کرنے والا ہے اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے سلام کا جواب دینے کی بنسبت۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ بعض اعمال کو یوں کر کے کہ جناب یہ ہے تو نہیں، ان اعمال کی اہمیت ہے۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ اس وقت جو والصابرین فی البأساء والضراء جہاں ہماری بات ہوئی کہ ایک تو سب سے اہم ترین صبر یہ ہے کہ ہم رک جائیں حرام کھانے سے، حرام پینے سے، دیکھنے سے، اور دوسرا صبر کا حصہ جو ہے وہ یہ کہ نیکی پر، عبادت پر اپنے آپ کو جما دے اور اس نیکی کے اوپر کھڑا ہو جائے۔ اسی لیے میرے رب نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، کسی خاص تکلیف کے لیے نہیں، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو فرمایا تم مدد لو صبر سے، مدد لو نماز سے، اس لیے کہ نماز عملی نمونہ ہے صبر کا، اس لیے کہ اس میں کھا نہیں سکتا، اس میں پی نہیں سکتا، اس میں سو نہیں سکتا، اس میں کوئی اور چیز نہیں کر سکتا، ہر چیز سے اپنے آپ کو روکتا ہے، لہذا نماز ایک صبر کی اہم ترین علامت ہے۔ تو لہذا جس آدمی نے، اور پھر تیسرا ہے وَالصَّبْرُ عَنِ الْمَصَائِبِ وَعَنِ الْمَصَائِبِ وَالْبَلَاءِ، کہ صبر کرنا مصائب میں، بیماریوں میں، پریشانیوں میں، یہ اس کا ایک حصہ ہے۔ جس شخص نے صبر کی ان تینوں حصوں کو پورا کیا، معصیت سے اپنے آپ کو بچایا، عبادات پہ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھا، اور جب کوئی مصیبت اور پریشانی آ گئی تو اس وقت بھی اپنے آپ کو رب کی طرف متوجہ کیا، تو اب یہ جو صابر ہے، فرمایا کل میدان محشر میں آواز آئے گی این الصابرون، وہ صبر کرنے والے کہاں ہیں؟ یہ جس نے کیے ہوں گے تو ان کے نام پکارے جائیں گے کہ فلاں 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 آ جائیں، تو کیا پتا ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں لوگ اٹھ جائیں گے، اور اللہ فرمائیں گے کہ میرے بندو، تم نے دنیا میں رہ کر سب کچھ ہونے کے باوجود تم صابر بن کر آئے ہو، تو میں رب آج کریم بن کر تمہیں اس کا حساب، تمہیں اس کا بدلہ دینا چاہتا ہوں۔ میں حساب کتاب بعد میں شروع کروں گا، میں حساب کتاب بعد میں شروع کروں گا، لیکن حساب کتاب تو بعد میں ہوگا۔ جاؤ، تمہارے لیے بغیر حساب کتاب کے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ تو اللہ وحدہ لا شریک ہمیں ان صابرین میں بنائے۔ اللہ ان 5 اوصاف کو، جن کا تذکرہ میں نے اپنی بساط کے مطابق شرح اور بسط کے ساتھ کیا، اللہ ان سارے اوصاف کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔